اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ کتاب تاریخ اسلام میں ہماری گفتگو چل رہی تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے باقاعدہ دعوت ذو العشیرہ میں آیت نازل ہونے کے بعد انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دیجیے، آیت نازل ہونے کے بعد بلایا دعوت ذو العشیرہ میں، مولا کائنات کی وصایت کا اعلان کر دیا، ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی، میرے بھائی ہیں، میرے وصی ہیں اور میرے خلیفہ ہیں، اعلان کر دیا، ان میں بیان کر دیا۔ اب اللہ کی جانب سے حکم آیا کہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، آپ مشرکوں کی پرواہ نہ کریں، جو کام آپ کے حوالے ذمے سونپ دیا گیا ہے اس کا حکم پہنچا دیجیے، لوگوں تک پیغام پہنچا دیجیے۔ اب مجمع عام میں پہلی تبلیغ کب ہوئی؟ دیکھیں، بعثت کا آ چکا ہے پہلے ذکر، کائنات کے نبی 40 سال سے اپنے عمل سے تبلیغ ہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ صادق و امین منوا چکے ہیں۔ اب بعثت کا مطلب کیا ہے؟ وہی تبلیغ جو خاموشی سے ہو رہی تھی اب علی الاعلان ہوگی، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ مجمع عام میں سب سے پہلے تبلیغ سرکار نے اس وقت کی جب لوگ اپنی باقاعدہ عادت کے مطابق کوئی طواف کر رہا تھا، کوئی وہاں کاروبار کر رہا تھا، کائنات کے نبی آئے اور صفا کی پہاڑی پہ بلند ہوئے۔ صفا ایک طرف تھا، مروہ ایک طرف تھا، وہیں کوہ ابو قبیس تھا، ٹھیک ہے۔ وہاں آنے کے بعد سرکار نے بلند ہونے کے بعد صدا بلند کی، تشریف لے گئے پہاڑی پہ، دور تک دیکھا لوگ موجود ہیں، تو ایک سوال کیا تمام کے تمام لوگوں سے کہ یہ بتاؤ، اگر میں تم لوگوں کو اطلاع دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے غنیم کا لشکر آ رہا ہے، اچھا کس پہاڑ؟ اب بظاہر سمجھ آ رہا ہے صفا کا پہاڑ، لیکن مجھے یاد آ رہا ہے بعض روایات میں ملا کوہ ابو قبیس کا کہا تھا۔ صفا تو چھوٹی سی پہاڑی تھی، کوہ ابو قبیس بہت بڑا ایک پہاڑ تھا، ٹھیک ہے، اس کی کافی باقاعدہ روایات میں ذکر آیا ہے، تاریخی پہاڑ ہے، ٹھیک ہے۔ کوہ ابو قبیس بہت بڑا ایک ابو قبیس کا پہاڑ ہے جس کے حوالے سے حدیث میں ملا، بلکہ حجر اسود کو استلام جو کرتے ہیں، جاتے ہوئے یوں ہاتھ سے استلام کرتے ہیں نا، تو پوچھا گیا کہ یہ استلام کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا یہ حجر اسود گواہی دے گا قیامت کے دن، کوہ ابو قبیس کی طرح بڑا ہوگا اور پہچانے گا کہ ہاں یہ آیا تھا، اس نے مجھے استلام کیا تھا، اور بہت ساری روایات ہیں اس حوالے سے۔ خلاصہ سرکار نے کہا اگر میں بیان کروں اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، کیا کہو گے تم لوگ؟ تو سب نے کہا بالکل ہم مانیں گے اس بات کو، آپ سے کبھی ہم نے سچ کے سوا کچھ سنا ہی نہیں، جھوٹ سنا ہی نہیں۔ جیسے ہی سب نے اس بات کا اقرار کر لیا تو کائنات کے نبی نے اس کے بعد یہ صدا دی ہے، ٹھیک ہے، اقرار کرنے کے بعد یہ صدا دی کہ اب سن لو کہ مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے اور مجھے اس بات پر مأمور کیا ہے کہ میں تمہیں ہدایت کروں اور بچلاؤں کہ جو تم بت پرستی کر رہے ہو، بد اعمالیوں میں مبتلا ہو، اس کے نتیجے میں آتش جہنم کے شعلے، کتنی ساری چیزوں کو کائنات کے نبی نے ایک جملے میں بیان کر دیا۔ سب سے پہلے بت پرستی تمہاری یہ غلط، بد اعمالیاں یہ غلط، اور یہ زندگی دنیا یہیں تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کے بعد کی ایک اور دنیا ہے، اگر یہاں نیک عمل نہیں انجام دیا تو پھر وہاں پہ آتش جہنم ہوگی۔ جب یہ سنا لوگوں نے ہنسنا شروع کر دی، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب کھلم کھلا گویا کے مد مقابل آ گئے ہیں پہلی دعوت کے بعد، پوری زندگی کے انقلاب کا پیغام تھا یہ، اس لیے لوگ ہنستے اور قہقہے لگانے لگے، ہنسنے لگے، طرح طرح کی چیما گوئیاں کرنے لگے۔ آپ اپنی بات کہہ کر پہاڑ سے نیچے اترے، مگر آج سے آپ کے اور مشرکین کے درمیان حق اور باطل کے مقابلے کی کشمکش شروع ہو گئی، جس میں آپ کو سخت مشکلات سے دوچار ہونا پڑا۔ آنے والے دروس میں آگے انشاءاللہ اس کا بیان آئے گا، کس طرح انہوں نے مشکلات سرکار کی راہ میں ڈالی، کبھی کانٹے بچھاتے، کبھی شیب ابی طالب کے 3 سال، پتھر برسانا اور کیا سے کیا نہ کرنا، یہ تمام کی تمام مشکلات اس کے بعد سے شروع ہو گئی تھی۔ لیکن یہ تمام مشکلات نہیں پہنچ سکی رسول کریم تک اتنی زیادہ جتنا وہ مشکلات پہنچا رہے تھے، مصیبت پہنچا رہے تھے، سبب تھا کہ حضرت ابو طالب موجود تھے، ٹھیک ہے۔ اسلام کا پیغام انقلاب اور مخالف طاقتوں سے تصادم، نعم، ہاں، یہ کچھ نسخوں میں یہ والی عبارت نہیں ہے۔ شہزادی کونین کی ولادت ہوئی، ٹھیک ہے، سرچشمہ
कोसर, नाम मैं यही कह रहा था, चंद नुस्खों में, कदीम नुस्खों में कुछ में है ये इबारत, कुछ में नहीं, थोड़ा सा हम पढ़ देते हैं। शहजादी कौनैन की विलादत कब हुई है? अब इसमें कायनात के नबी की बेअसत के 5वें साल शहजादी कौनैन की विलादत हुई। ठीक है, अब कुछ ने बेअसत से 5 साल पहले लिखा है, जिसके हवाले से उलमा ने कलाम किया इसमें कि ये हो ही नहीं सकता है। ये बेअसत के 5 साल पहले कहने का मकसद ये है कि शहजादी कौनैन की फजीलत को घटाना। कौन सी फजीलत? नाम ला, कायनात के नबी जब मबूज में रिसालत हुए तो मेराज पे गए ना। ठीक है, तो जब हम पहले ही बयान कर देंगे बेशक से 5 साल पहले विलादत हुई थी, तो मेराज तो बहुत बाद में हुई, तो मेराज के वाकयात के मेराज पे गए और जन्नत का फल तनावुल किया और वो सारी रिवायत। ठीक है, तो इस बिना पे कुछ ने इस फजीलत को घटाने के लिए 5 साल पहले लिख दिए, जबकि बेशक के 5वें साल शहजादी कौनैन की विलादत हुई है। यानी कायनात के नबी को बाकायदा 3 साल गुजरे थे उस इख्फात, खामोशी से जो तबलीग कर रहे थे उसको। ठीक है, 3 साल तकरीबन गुजरे ना, पहले आ चुका। एक सिर्फ ने कहा 4 साल, वो भी किसी कदीम किताब को बुनियाद रखते हुए नहीं कहा। 3 साल ये गुजर चुके थे, 2 साल और गुजर चुके थे। अब उसके बाद बाकायदा शहजादी कौनैन की विलादत हुई, एक दुख्तर की विलादत हुई जिसका नाम फातिमा रखा गया, जो आगे बढ़कर सैयदा निसाइल आलमीन और बदअतुर रसूल के अलकाब से मुलक़्क़ब हो गई। अब यहाँ से इस्लाम का पैगाम इनकलाब और मुखालिफ ताकतों से तसादुम। अब फरमा रहे हैं इसमें देखें अहम चीज ये, कायनात के नबी की विलादत किस माशरे में हुई? कौन सी जबान बोली जाती थी? अरबी। अच्छा, अरबी जबान बोली जाती थी, लेकिन नबी करीम के मुखालिफ अरब नहीं थे। सिर्फ नबी करीम का हर वो शख्स मुखालिफ था जो बुत परस्त था। और कौन कौन सी मुखालफतें थी ये बयान करेंगे। और ये दर्स इस एतबार से बड़ा अहम है कि तारीख पढ़ने का अंदाज बयान कर रहे हैं। तारीख को जब समझना चाहें तो थोड़ा सा ज्योग्राफी लिहाज से भी उसको देखें कि जिस जगह की तारीख हम पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी लिहाज से वो कहाँ थी, किस जगह थी, किस तरफ से हबश पड़ता था, किस तरफ से रूम था, किस तरफ से फारिस था, 3 तरफ से समंदर था, एक तरफ से खुशकी थी, आए जजीरा था क्या, ये इसका एक हद तक, बहुत हद तक असर पड़ता है तारीख को समझने में और उसको दिक्कत करने में। इस जानिब इशारा करेंगे। माशरे में उस वक्त क्या हो रहा था, दुनिया भर में क्या हो रहा था, बर्रे आज़मों में हो रहा क्या था, ईरान में क्या था, रूम में क्या हो रहा था, यूरोप के क्या हालात थे, थोड़ा सा इस चीज को इशारा देंगे। ठीक है, उससे पहले यहाँ ये फरमा रहे कायनात के नबी के मुखालिफ में उस वक्त तो अरब आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन कायनात के नबी का पैगाम आम था, इसीलिए कायनात के नबी ने ये नहीं कहा या अय्युहल अरब, बल्कि क्या कहा, युहन्नास, है लोगों। ठीक है, पहली वही भी आई तो क्या आई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल अरबा खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इंसान की बात हो रही है। ठीक है, फिर आगे आया अल्लमल अरबा मा लम यअलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ठीक है, अल्लमल अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, ये सब के सब यानी कायनात के नबी का पैगाम उस अरब माशरे के लिए फ़कत नहीं था, बल्कि तमाम के तमाम बनी नौ इंसान के लिए था। ये यहाँ पे बयान। अब हुदूद अरबा क्या मतलब? अब ये ज्योग्राफी लिहाज से अरब का बयान कर रहे हैं, हुदूद अरबा, जो हमने इशारा कर दिया, हम तेजी से पढ़ देंगे। यानी अरब के उस वक्त, अरब का माशरा जो था, अरब के 3 तरफ समंदर था। ठीक है, अब समंदर कौन सा? एक रेड सी है, बहरे कुलजुम है, ये तमाम की तमाम, और एक तरफ से आपके एक रास्ता था। वो कौन सा रास्ता था वो भी बयान हो जाएगा। तो इस एतबार से आप इसे जजीरा नुमा कह सकते हैं। जजीरा क्या कहाँ होता है कि हर तरफ समंदर और दरमियान में एक जजीरा मौजूद, इसी को जजीरा कहते हैं। तो जजीरा था। यहीं से फिर वो वाली बातें समझ आएंगी कि किस तरह इतनी जल्दी ये लोग हबशा पहुंच गए थे। कैसे पहुंच गए थे हबशा? इथोपिया, आज का इथोपिया मुश्किल है। ठीक है, दुबई से आज भी जहाज में फ्लाइट पे जाएं तो 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, इथोपिया, वहां से अरब से फौरन पहुंच गए कि मुशरिकीन पीछे गए और पीछा करने गए और ये सामने से निकल गए, कश्ती जा चुकी थी और वहां पहुंच भी गए ये लोग। तो इतना करीब कैसे पहुंच गए भाई? आज के दौर में 4 घंटे सफर लगता है। ठीक है, 4 घंटे जहाज में, दुबई से बात कर रहा हूँ, दुबई से आगे 4 घंटे जाए तो इथोपिया आता है। सही है, तो वो कैसे? तो वो समंदरी रास्ता था। तो बहुत सारी मुश्किलात इससे तारीख की हल हो जाती है। तो ये बड़ा अहम है इस एतबार से। देखें तेजी से हम पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं अच्छा, शुमाल, मगरिब, जनूब, ये वाली चीजें जल्दी जल्दी बयान करेंगे। देखें, अरब के शुमाल में सहराए शाम था। सिर्फ शाम वाला रास्ता ऐसा है, शाम का रास्ता, ये अरब जो है हमारे सामने मक्का मदीना, ये सारी चीजें अरब है। शाम वाला रास्ता एक ऐसा है कि जहां खुशकी थी, बाकी सब जगह तीनों जाने पानी पानी। तो एक जजीरा नुमा कह सकते हैं। जजीरा किसे कहा जाता है? जहां हर तरफ पानी हो, दरमियान में एक जजीरा हो। ठीक है, अब आइए
مشرق میں خلیج فارس اور خلیج عمان، جنوب میں بحیرہ عرب، مغرب میں بحیرہ قلزم، بحیرہ قلزم کو یہ ریڈ سی جو کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ وہی ہے، بحیرہ احمر، خوب، ان کے 3 طرف سمندر ہیں، اور جانب شمال میں خشکی یعنی شام کا ملک ہے۔ واضح ہو گئی بات یہ، خوب۔ عرب کا صحرائی ملک بڑا بر اعظم ایشیا کا ایک جزیرہ نما ہے، ایشیا کا ایک جزیرہ عرب ہے، ایشیا بر اعظم ایشیا ہے، اس کا ایک جزیرہ عرب ہے، یہ بیان کر رہے ہیں، جزیرہ نما کہہ رہے ہیں، جو دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ نما۔ یہ نما لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ پورا جزیرہ نہیں، ایک طرف سے شام کا راستہ نکلتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم سمندری راستے سے ہی وہاں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے مثلا، خوب۔ تو فرما رہے ہیں اچھا یہ کتنا بڑا جزیرہ ہے، کہہ رہے ہیں جو دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ نما ہے، اور وسعت میں فرانس سے دگنا ہے۔ عرب کا اتنی وسیع آبادی نہیں ہے، لیکن وسیع جگہ ہے، زمین اتنی وسیع ہے کہ فرانس، 2 ملک فرانس آ جائیں اس میں، یہ جو عرب کا آج بھی سعودیہ بہت بڑا ہے، آج بھی جو حجاز کی سرزمین کہلاتی ہے۔ عرب کے باشندے اسے جزیرۃ العرب کہتے تھے، ٹھیک ہے، عرب کے باشندے اسے جزیرۃ العرب ہی کہتے تھے، جزیرہ ہی کہتے تھے، ٹھیک ہے، خوب آئیے۔ حقیقت میں جزیرہ نہیں ہے بلکہ جزیرہ نما ہے، مگر عملی طور پہ یہ جزیرہ ہی ہے کیونکہ اس کے شمال میں نفوس کا نہایت گرم صحرا ہے۔ خوب آگے آئیے۔ اس سے زیادہ جغرافیائی تفصیلات ہمارے نزدیک اصل موضوع کے لحاظ سے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی، ٹھیک ہے، اب آگے بڑھیں۔ وہ دور جس سے بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سے قبل عرب گزر رہے تھے، اس کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ دیکھیں کہہ رہے ہیں زمانہ جاہلیت تو ہے یہ، ٹھیک ہے، زمانہ جاہلیت تھا، ہم یہ کہتے ہیں نا، لیکن یہ وہ والی جاہلیت نہیں تھی جسے ہم کہتے ہیں کہ انسان نہیں جانتا سکھاؤ جان لے گا، یہ جاہلیت ہو گئی نا، اسے ہم منطقی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ جہل بسیط، ٹھیک ہے، جہل بسیط، اور کوئی نہیں جانتا سیکھنے کے لیے اسے سکھا دیا جائے، وہ سیکھ جائے گا، دیٹس اٹ، اسے پتا ہے کہ میں نہیں جانتا، وہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، کوئی حرج نہیں ہے، یہ بہترین ہے جہل، جو نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا وہی تو علم سیکھنے جائے گا، کامیاب ہوگا۔ ایسے جاہل نہیں تھے یہ، کہہ رہے ہیں پہلے عالم ہوا کرتے تھے، ان کے پاس تعلیمات تھیں، ان تعلیمات کو پس پش ڈال کے اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑ گئے اور جانتے بوجھتے ہوئے بتوں کی پوجا کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اور اب ان کا جہل مرکب بن گیا تھا، یہ جاہل بھی تھے اور یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ سب سے بڑے جاہل ہیں، تو ان کو سکھانا ناممکن تھا، ٹھیک ہے، بالکل ان کو نہیں سکھایا جا سکتا تھا۔ باقاعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا تھا کہ آپ نے لا علاج مریضوں کو شفا دے دی، جس کا کوئی شفا نہیں دے سکتا، بالکل معجزے سے سب کے سب عمل اللہ کے اذن سے آپ نے انجام دیے، کون سا کام جو آپ نہیں کر سکے کہ ان جاہلوں کو نہیں سدھار سکے؟ یہ نہیں، یعنی اللہ نے پھر ان کو چھوڑ دیا ان کے حال پہ، ان کی بدبختی کی وجہ سے۔ یہ فرما رہے زمانہ جاہلیت تو کہلاتا تھا لیکن انتہائی مشکل تھا، اسی لیے دشمنی پہ اتر آئے تھے یہ لوگ۔ کیسے مشکل تھا دیکھیں، عرب لوگ جنگلی قبائل کی طرح تہذیب و تمدن سے بالکل اجنبی تھے نہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ کیا ہے، اور دور وحشت میں زندگی گزار رہے تھے، بلکہ کیا ہے معاملہ، عرب کی جاہلیت کا زمانہ علم و تمدن و تہذیب کے بعد تنزل کا دور تھا۔ اگر کہیں کوئی شخص گزار رہا ہے زندگی جنگلی قبائل میں، وہاں جا کے کچھ سکھائیں وہ مان لے گا، ٹھیک ہے، جاہل ہے نہیں جانتا لیکن سیکھ جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے، جس طرح بچے ہوتے ہیں، انسان زندگی میں ہمیشہ سیکھنے کا مرحلہ جاری رہتا ہے، لیکن یہ ایسے نہیں تھے یہ لوگ، ٹھیک ہے، جس میں عقل کے پہلے چراغ بجھ گئے تھے اور بری عادتوں نے ان پر غلبہ کر لیا تھا۔ یہی وہ صورتحال ہے جس کی اصلاح مشکل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وحشی قبائل وغیرہ کی فطرت کا ورق تو سادہ ہوتا ہے نا، ابھی تو ان کے فطرت کے ورق پر کچھ لکھا نہیں گیا ہوتا، جس فطرت پہ وہ ہے، فطرت میں کوئی وحشی قبیلے میں تربیت پا رہا ہے، کوئی بچہ ہے جنگل میں پیدا ہوا ہے، جنگل میں بڑا ہوا ہے، اس کے سامنے لے جا کے کسی معصوم کو مارے، وہ روکے گا، بھائی کیوں مار رہے ہو، کیا ہوا؟ کیونکہ اس کی فطرت میں یہ ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ یہ انہوں نے فطرت ہی غلط کر دی، ان کی فطرت میں یہی تھا کہ جب تک نہ مارو، ظلم نہ کرو، تم طاقتور نہیں ہوگے، معاف کر دینا بزدلی ہے، جس معاشرے میں معاف کر دینا بزدلی ہے، نبی آگے کہہ رہے ہیں معاف کرو، جس معاشرے میں دوسرے کا مال چھین لینا یہ بہادری ہوتی ہے، نبی آگے کہہ رہے ہیں خبردار امانت میں خیانت نہ کرو، ٹھیک ہے، تو یہ والا معاشرہ ان کے لیے انتہائی مشکل تھا کائنات کے نبی کی بات کو قبول کرنا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جس میں بری عادتوں کو انسان کچھ اچھے تصورات کا لباس پہنا کر اختیار کرتا ہے۔ یہ کتنا مشکل تھا معاملہ، یہ جہالت ایسی تھی کہ اگر جاہل بسیط ہو تو اس کو ہم کہیں
یہ تمہارا یہ کمی ہے، اس کو درست کرو. کہے گا ہاں ہاں واقعی کمی ہے، درست کر لے گا. لیکن اس کو کہیں گے یہ کمی ہے درست کرو، کہے نہیں یہ کمی نہیں ہے یہ خوبی ہے. اس برائی کو اچھائی کا لباس پہنا دیا گیا تو اب وہ پھر درست ہونا اس کا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. فرما رہے ہیں یہ دور تمدن ہے جس میں ہر قسم کی خون ریزی، خون آشامی بے نام قیام امن ہوتی ہے. یعنی خون ریزی، بے گناہ کو قتل کریں گے کہیں گے ہم امن کر رہے ہیں، فساد برپا کریں گے ہم امن کر رہے ہیں. بد اخلاقی کی اشاعت کیسے ہو رہی ہے؟ بد اخلاقی کر رہے ہیں، کلچر ہے ہمارا بھائی یہ، ٹھیک ہے، برائی کر رہے ہیں، کلچر کے نام پہ کرتے یہ تصور کر کے کہ یہی اصنام ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں، بلکہ وہ اس کا فلسفہ بیان کرتے تھے کہ وہی جو آج سے 1400 سال بعد بھی بیان کر رہے ہیں. وہ کیا بھائی؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. وہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ کوئی نہیں ہے، اللہ کے ہم منکر ہیں، یہ نہیں کہتے تھے. نہیں یہ تو اللہ کی طرف پہنچا رہا ہے، ہم اس لیے اس کی عبادت کر رہے ہیں، ہم اس لیے عبادت کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تک پہنچا رہا ہے. تو عبادت تو فقط اللہ کی ہوتی ہے. تو ان باتوں کو انہوں نے باقاعدہ دین کا خول چڑھایا. آپ دیکھیں نا تھوڑا سا ٹھہر کے قرآن کریم کی آیات کی طرف بھی دیکھیں. فرعون نے کیا کہا؟ قال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ. فرعون نے کہا مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کروں گا، ان کے رب کو چھوڑ دو. انی اخاف ان یظہر فی الارض فساد، انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے خوف ہے کہ موسیٰ تمہارے دین کو نہ بدل دے. فرعون ہے دین کا نام استعمال کر رہا، موسیٰ تمہارے دین کو نہ بدل دے، موسیٰ زمین پہ فساد برپا نہ کر دے. 20,000 بچوں کو قتل کرنے والا فرعون کہہ رہا ہے موسیٰ فساد برپا نہ کر. نام دین کا. یہی چیز آج بھی ہو رہی ہے، دین کا نام استعمال کر کے بے گناہ قتل کرنے والے نام دین کا استعمال کر رہے ہیں. ما نعبدهم الا ليقربونا الله زلفى، کہہ رہے ہیں یہی ان کی پرستش معبود حقیقی کی طرف توجہ حاصل کرنے کے لیے. شراب خوری، قمار بازی، یہ فیاضی کی دلیل سمجھتے تھے. جو امیر ہوگا وہی جا کے یہ جوا بازی کرے گا، ٹھیک ہے. لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینا، ایسی قبیح رسم تک وہ غیرت اور شرافت کے احساس کا نتیجہ قرار دیتے ہیں. جو غیرت مند ہوگا وہی دفن کرے گا، زندہ درگور کرے گا. اب یہی ایک کلچر بنا دیا تو ایسے کو نہیں سمجھایا جا سکتا. یہ بیان کر رہے ہیں کہ کتنا مشکل تھا ایک اکیلے رسول کے لیے اس معاشرے میں جا کے تبلیغ کرنا. اچھا یہ تو عرب کی بات بتا رہے ہیں، اب آہستہ آہستہ بڑھیں گے دوسری جانب، ٹھیک ہے. ہم اگر عبارت پڑھیں تو شاید زیادہ وقت لگ جائے گا، مگر دیکھیں بیان کر رہے ہیں کہ حقیقت میں ایسے میں یہ ظلم کرنے کو بہادری سمجھتے ہیں. رسول آگے کہہ رہے ہیں حلم کرو، بردباری دکھاؤ، صبر کرو، تو ایسے لوگوں کے لیے رسول سب سے بڑے دشمن ہو جائیں گے. یہ عرب کا باقاعدہ معاشرہ تھا. دوسرے ملکوں میں کیا ہو رہا تھا اس سے پہلے سنیے. عرب میں کچھ تو یہ ہو گئے کہ جو مشرکین ہیں، یعنی اللہ کا انکار نہیں کر رہے، اپنے بت بنائے ہوئے ہیں. اب اتنے ایسے بت بنائے ہوئے ہیں کہ خانہ کعبہ جو بتوں کی عبادت گاہ بن گیا تھا. 360 بت تھے خانہ کعبہ میں، ہر بت کی ایک دن عبادت ہوتی ہے، ہر بت کی ایک دن عبادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک عقیدہ یہ ہے. اچھا جو یہودی ہیں، وہ یہودی بھی وہ قائل ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. عیسائی ہیں وہ بھی یعنی اللہ کا انکار نہیں کر رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے. عیسائی ہیں، عیسائی کیا کر رہے ہیں؟ عیسائی تثلیث کے قائل ہو گئے، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. حضرت روح، اچھا روح وہ بھی خدا ہے ہمارا، حضرت عیسیٰ بھی خدا ہیں، اللہ بھی خدا ہے، یہ تثلیث کے قائل ہو گئے. ٹھیک. بہت کم ایسے تھے جو دہریے تھے، جو کسی بھی خدا کو نہیں مانتے تھے، بہت کم تعداد میں ایسے بھی تھے. ان تمام لوگوں میں، یہ عرب کے اندر ہی بیان کر رہا ہوں، ان میں بھی اندر کچھ ایسے تھے جو آگ کی پرستش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، زرتش وغیرہ. کچھ ایسے بھی، اس میں چند اکا دکا چند ایک قبیلے میں سے چند لوگ ایسے تھے جو ابھی تک دین ابراہیمی پہ باقی تھے، وہ بنی ہاشم تھے. ایسے معاشرے میں رسول آ کے ان کو روک رہے ہیں. یہ کب کی کہاں کی حالت ہے؟ یہ مکہ کی حالت ہے. اب آگے بڑھیے، ذرا آس پاس کے ملکوں کا حال دیکھیے تو اس طرف بڑھیں گے آگے. احساس برتری نے ان میں قومی خودداری ایسی ضروری پیدا کی تھی کہ دوسری قوم کے اقتدار کے سامنے سر خم کرنا ان کے لیے مشکل تھا، مگر اس خودداری نے قومیت سے آگے بڑھ کر قبیلوں کے افراد میں بھی انانیت پیدا کر دی تھی. یعنی ہم ہی ہیں بس اور کوئی نہیں، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ باہمی رقابت، آپس کی خانہ جنگی، اور پھر اس میں طبقہ واری برتری نے پیدا ہو کر مساوات انسانی کا خاتمہ کر دیا تھا. تم نچلے درجے کے ہو، مال تمہارے پاس کم ہے تو تمہارا احترام بھی کم ہے اور تمہاری کوئی وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ نچلے درجے کا ہے. یہ علی طبقہ
اچھا یہی والا معاملہ کہہ رہے ہیں ہندوستان میں تقریباً ہو چکا تھا، شروع ہو چکا تھا، یہ فرما رہے ہیں علامہ۔ اب اس کے علاوہ کہتے ہیں اتنا اچھا طبقہ اتنا زیادہ کہ اسٹیٹس جسے ہم کہتے ہیں، اتنا زیادہ فرق ہوتا تھا کہ اگر کوئی ایک بڑا انسان ان کے بقول یعنی بڑا پیسے والا کوئی چند لوگوں کو قتل کر دے، کوئی نارمل سی بات ہے، کچھ کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی ایک بندہ، عام سا بندہ، یعنی آپ سمجھے طبقے کے اعتبار سے، اسٹیٹس کے اعتبار سے نچلے لیول کا کسی بڑے کو قتل کر دے تو صرف اس کو نہیں، اس کے قبیلے کے کتنے لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا اور پھر کہا جاتا تھا ہم نے انصاف لے لیا۔ یہ طریقہ کار وہاں پر تھا، ٹھیک ہے۔ مذہبی حیثیت سے وہ نہایت پستی میں تھے، ان میں کوئی ایک مذہب مشترک نہ تھا، یہ بھی بہت اہم ہے۔ سب کے سب میں کوئی ایک مذہب مشترک نہ تھا، ٹھیک ہے، سب کا الگ الگ تھا، جیسا ہم نے اشارہ کر دیا۔ بلکہ بڑی جماعت بت پرستی میں مبتلا تھی، چنانچہ خانہ کعبہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدائے واحد کی عبادت کے لیے بنایا تھا، ان کے ہاتھوں ایک بت خانہ کی شکل اختیار کر چکا تھا، جس میں ان کے سال کے دنوں کے لحاظ سے 360 بت رکھے ہوئے تھے، ایک دن ہر بت کی عبادت کی جائے، ایسے ہوتا تھا۔ اچھا کچھ لوگ سائبین تھے، سائبین یعنی ستارہ پرست تھے، ان کے علاوہ کچھ یہود و مجوس و نصرانی تھے، مگر یہ سب نام کے لحاظ سے نہ صحیح، حقیقت کے لحاظ سے شرک میں گر چکے تھے، سب مشرک تھے نا۔ عیسائی بھی، ہم مشرک نہ بھی کہیں، جو بھی عیسائی مشرک تھے وہ تو ٹھیک ہے، عیسائی یہودی جو ہم نے اشارہ کر دیا ساری جانے، ٹھیک، یہ ساری گفتگو ہو گئی۔ اب اس سے آگے بڑھیں۔ چند لوگ وہ تھے جو نیچر کے قائل تھے، یعنی جو آج بھی ایتھیسٹ کے نام سے موجود ہیں، ما یہلکنا الا الدہر، اس کا نعرہ لگاتے تھے۔ کیا مطلب؟ ہم اگر مرتے ہیں تو زمانہ ہمیں مارتا ہے، نہ کوئی مارنے والا ہے نہ پیدا کرنے والا ہے، نیچر کر رہا ہے سب چیزیں، ٹھیک ہے۔ دو سیارے آپس میں ٹکرائے، کائنات خلق ہو گئی، کس نے انہیں ٹکرایا، کون تھا ٹکرانے والا، ٹھیک ہے۔ تو ایک حد تک یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا، یہ ان سے زیادہ قریب ہیں اسلام کے، جو خدا کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے دیکھیں یہ آدھا کلمہ تو مان رہے ہیں، لا الہ، سارے خداؤں کو ہٹا دو الا اللہ، اللہ کو نہیں مان رہے ہیں۔ ان کو بتایا جائے لاجک کے اعتبار سے تو آ جائیں گے، ٹھیک ہے، دین کی جانب۔ وہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں بھائی ٹھیک ہے، تم اتنے سارے، ہم 360 بت رکھے میں ایک اللہ کو بھی مان لیں گے، کیا ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ان کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ ان کے لیے چھڑوانا بت پرستی یہ بڑا مشکل کام ہے، ٹھیک، یہ اگر سمجھ جائیں صحیح طریقے سے تو دین کی جانب آ جاتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں ان تمام اکثری بلکہ ہمگیر ضلالت کی تاریکی میں چند گنے چنے لوگ آل ابراہیم سے تھے، جو ہم بیان کر چکے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے اسلاف تھے، آبا و اجداد تھے۔ یہ بات واضح احادیث میں بہت ساری، مولا کائنات نے کہا لم ما کانا ابی ولا جدی ولا احد من اجدادی لم یعبدوا صنما، یہ بھی حدیث ہے۔ ما کانا مشرکن، یہ بھی، یعنی امیر المومنین اسلام کہتے ہیں نہ میرے بابا، نہ ان کے بابا، نہ اس سے اوپر، نہ ہاشم، کسی نے بھی کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کی، سب کے سب دین ابراہیمی پہ پڑھتے، ٹھیک ہے۔ حضرت آدم سے لے کے نبی کریم تک کوئی ایک جد بھی کائنات کے نبی کا ایسا نہیں تھا جس نے ایک لمحہ کے لیے بھی بتوں کے آگے سر کو جھکایا ہو، ٹھیک ہے، سب توحید پرست تھے۔ یہی اس بات کی دلیل ہے، وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا اسلاب الشامخہ وارحام المطہرہ، یہی ہے اسلاب الشامخہ۔ شامخہ ایسے شجرے کو کہا جاتا ہے جس میں آدم علیہ السلام تک کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جس نے بتوں کے آگے سجدہ کیا ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ادھر آئیں تو کہہ رہے ہیں ظاہری اعتبار سے دو شہنشاہیں، دو بادشاہتیں تھیں اس وقت عرب کے آس پاس، ایک طرف روم اور دوسری طرف فارس، صحیح ہے۔ روم اور فارس میں کیا ہے، تیزی سے سننے چلیں، اس کو ہم اب زیادہ وقت نہیں لگائیں گے۔ روم اور فارس، فارس یہی ایران والا، روم میں بھی یہی ہے معاملہ، کوئی اسلام تو کچھ بھی نہیں ہے، اسلام تو چھوڑ دیں، وہ اپنی تہذیب بھی بھول گئے تھے، عیسائی مذہب تھا ان کے پاس، لیکن عیسائی مذہب میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ کیوں؟ مادہ پرستی میں لگ گئے تھے، الا چند لوگوں کے علاوہ مادہ پرستی میں لگ گئے تھے، اور یہ مادہ پرستی ان پر، دنیا پرستی، دنیاوی چیزیں ان پر غالب آ چکی تھی، ٹھیک ہے۔ روم کا یہ حال تھا، اور ایران میں بھی حال یہ تھا کہ سارے زرتش تھے۔ زرتشی کیا مطلب؟ یہ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے یہ لوگ، ٹھیک ہے، عرصے سے، یہ طریقہ کار تھا۔ اچھا ہم نے بیان کیا روم کے بادشاہ کو کیا کہتے ہیں، قیصر روم، ایران والے کو کسرا، قیصر، کسرا، اور حبش والے کو نجاشی کہتے ہیں، نعم، بہت قدیمی ہے یہ، بہت پہلے سے۔ اب اس میں یہ علامہ نے ذکر کیا ہے، اشارہ کیا ہے اس میں کہ دیکھیں یہاں پہ میں عبارت پڑھ دے رہا ہوں جو علامہ نے کہا ہے، آپ کے سوال کا جواب یہاں موجود ہے کہ بھائی آیا مجوسی، ایک یہ پورا ایک قول ہے اس کے
پیچھے کے مجوسی جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں یہ لوگ زرتش اور یہ مجوسی وہی، ان کے پیچھے بھی کوئی نبی آیا تھا، یہ اہل کتاب ہیں، یہ اہل کتاب نہیں ہے. اب اس میں تحقیقات ہیں، کچھ نے کہا ہے کچھ نے کہا نہیں ہے، تو یہاں اس طرف انہوں نے اشارہ کر دیا ہے. ادھر اصل کسی سچے پیغمبر کی طرف نسبت بھی رکھتے تھے یا نہیں. اور اب تو ان کے بنیادی عقائد میں شرک یعنی یزدان اور اہرمن دو خداؤں کا عقیدہ موجود تھا. اس کے علاوہ کچھ منکر خدا یعنی دہریے بھی ان میں موجود تھے. یہ ہم پہلے یہ پیچھے پڑھ چکے. یہ آپ فرما رہے ہیں یہ ہزاروں سال پہلے سے تھا. اس کے حوالے سے دو قول موجود ہیں کہ یہ آگ کی پرستش کرنے والوں نے کب سے آگ کی پرستش کی ہے. ٹھیک ہے، کہ آیا کوئی نبی تھے اور ان کی تعلیمات پہ عمل کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے. نبی آئے ہی نہیں، انہوں نے آگ کی پوجا شروع کر دی. اسی لیے وہ 12ویں امام کی توقیف اس پہ موجود ہے کہ اگر کوئی باقاعدہ ایسے اشخاص میں سے ہے، سوال کیا تھا 12ویں امام سے، لکھ کے سوال ہوا تھا امام مہدی علیہ السلام سے کہ مولا آگ سامنے جل رہی ہو، نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ ہمارے یہاں فقہا میں اختلاف ہو گیا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں نماز پڑھنا صحیح ہے، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں ہے، اور آپ ہی کی طرف نسبت دیتے ہیں، اہل بیت سے ہی حدیث ہیں. تو امام نے جواب کیا دیا؟ امام نے کہا اگر ایسے اشخاص میں سے ہے وہ کہ جو ان کی اولاد میں سے ہے جو آگ کی پوجا کرتے تھے تو وہ نہ کریں، وہ ایسی جگہ نماز نہ پڑھیں. کیوں نہ پڑھیں بھائی؟ صرف یہی نہیں بلکہ بھائی اس کی زندگی گزر گئی ہے آگ کی پوجا کرتے کرتے، اب یہ خدا کو چھوڑ کے دوبارہ ادھر ہی نہ لگ جائے، چھوڑ دو. اس لیے کراہیت ذکر کی ہے نا، آگ سامنے جل رہی ہو تو. لیکن اگر ان میں سے نہیں ہے آباء و اجداد تو پھر ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یہ جواب دیا. تو یہ لوگ عرصے دراز سے اس میں بھی پورا قول ہے کہ آیا ان کے پیچھے کوئی نبی تھا یا نہیں تھا. ہزاروں سال، بہت قدیمی ان کی تاریخ ہے. یعنی حضرت عیسیٰ قبل مسیح سے بھی یہ لوگ ایسے آگ کی پوجا کر رہے تھے. اس تمام اکثری بلکہ ہماگیر ضلالت تاریکی میں چند گن یہ ہم پڑھ چکے. اچھا اب آ گیا یہ کہہ رہے دو شہنشاہتیں تھیں، وہ کون کون سی؟ سلطنت روم اور فارس والا، یہ ہم بیان کر چکے. فارس کے قبضے میں عراق تھا، ایران کے قبضے میں عراق تھا. ٹھیک ہے، فارس کے قبضے میں عراق تھا. اتنا قدیم ثقافت ہے ان لوگ کی بہت. ٹھیک ہے، اچھا قدیم ثقافت دیکھا جائے رومی سلطنت کے بارے میں کہہ رہے ہیں مذہب تو عیسائی تھا لیکن ان میں سے کوئی بھی اپنی ثقافت پر بھی باقی نہیں تھا، سب مادہ پرستی کے شکار ہو گئے تھے. اس وقت کی بات کر رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ جو حبشہ تھا یہاں پہ بھی عیسائی مذہب تھا. یورپ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں یہ تو کسی گنتی میں ہی نہیں تھا، اس وقت کوئی قابل ذکر حیثیت نہیں رکھتا تھا یورپ، جو آج کا یورپ ہے، بلکہ وہ اس وقت دور وحشت سے گزر رہا تھا. اور تمدن، یہ ایک جملہ میں چھوڑ دیا، رک جائیں. نعم نہیں وہ پڑھ دیا ہے ہم نے. یہ بنی ہاشم کا کیا کردار تھا. خوب. یورپ دور وحشت سے گزر رہا تھا، تمدن سے دور تھا. ہندوستان کا کیا حال تھا؟ ہندوستان اپنے رہبروں کی توحید کی تعلیم کو فراموش کر کے مشرکانہ ظلمت میں گرفتار تھا اور اپنے قدیم باشندوں پر بیرونی آریائی حملہ آوروں کی سیاسی اقتدار پسندی کی بدولت اس اونچ نیچ اور ذات پات کی تفریق میں مبتلا ہو چکا تھا. ہندوستان میں بھی پہلے یہ نہیں تھا یہ نچلی ذات کا ہے یہ اونچی ذات کا ہے. پہلے ایسے ہی تھے یہ لوگ کہ نہیں بالکل دین کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے جو دین ان کے آباء و اجداد سے آ رہا تھا. لیکن جب ان پہ حملہ ہوا اور آ کے دوسری ثقافتیں آئیں، کائنات کے نبی کے دور کی بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ چیز ان میں رائج کر دی کہ دیکھو یہ شودر ہے، مثلا ہندوؤں میں یہ نچلے درجے کا ہے. ابھی کوئی بات نہیں، یہ نچلے درجے کا ہے، یہ تمہاری خدمت کے لیے پیدا ہوا ہے. اس کو کہتے تھے کہ دیکھو تمہاری کوئی قصور نہیں ہے، تم اسی لیے پیدا ہوئے، تم اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے تو میرا کیا قصور ہے، تم اگلے جنم میں جب دوبارہ پیدا ہوگے تو ٹھیک ہو جاؤ گے. مثلا یہ والی چیزیں تناسخ جس کو کہتے ہیں باطل ہے. تو اچھا کافی لوگ صرف اسلام کی اس تعلیم کو دیکھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. ٹھیک ہے، تو بڑا بہترین مذہب ہے کہ ہم کالے ہیں یا ہم پست ہیں، ان کے نزدیک اسلام کہہ رہا ہے نہیں، تم اگر نیک عمل کرو گے تو وہ گورا ہو جتنا بلند ہو اس سے بھی بلند ہو سکتے ہو یا اس کے برابر ہو سکتے ہو. یہ ان لوگوں کو برا لگ رہا تھا. یہ بھی سب سے بڑے مخالف تھے کہ جو باقاعدہ یہ ذات کے چکر میں اپنی فوقیت کو ظاہر کرتے تھے. آج بھی کافی لوگ دائرہ اسلام میں جو داخل ہوتے ہیں نا وہ اس سبب ہوتے ہیں، کافی لوگ کہ ان کو اپنے مذہب میں اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، گورے کالے کا فرق اور ذات کا فرق، یہ ساری چیزیں عیسائی سے بھی ہو رہے ہیں یا کچھ یا ہندو سے ہو رہے ہیں. جی نہ اس میں بھی وہی قول ہے. ہندوستان کی تہذیب میں آیا کچھ نے یہ لکھا ہے، جدید کچھ تحقیقات میں لکھا ہے کہ ان کے پیچھے بھی تھے نبی، اور یہ بھی خود اس بات کے کچھ قائل ہیں کہ نبی تھے. کچھ نے کہا نہیں، تقریباً جو فقہا ہمارے قائل ہیں کہ نہیں تھے، یعنی نبی والا نہیں، یعنی اہل کتاب میں ان کو شمار نہیں کیا گیا. لیکن کچھ اہل تحقیق نے اس پہ قلم اٹھایا ہے
کہ فلاں تھے نبی اور فلاں تھے نبی مثال کے طور پہ. اب وہ اپنی تحقیق کے مطابق اگر کسی کے نزدیک اہل کتاب ہو جائیں گے تو مسئلہ فقہی تبدیل ہو سکتا ہے. اسی لیے احتیاط واجب لگا ہے، مرجع نہیں. یعنی ہندو کے ہاتھ کا وہ کھانا نجس ہوا، وہ احتیاط واجب ہے. ٹھیک ہے، فتویٰ نہیں دیا اس والے معاملے میں. ٹھیک، اب یہاں پہ یہ ہے اہم جملہ، اس عالم ظلمات میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ دنیا کے لیے مشعل نور لے کر کھڑے ہو گئے. آپ نے اپنے پیغام میں شروع ہی سے جب خطاب کیا تو ایھا العرب نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ ایھا الناس. یہی بات جو ہم نے کہی تھی. یہ کیوں؟ کیونکہ جتنی تعلیمات رسول لے کے آ رہے ہیں، دنیا میں جو کچھ چل رہا ہے، ان تمام کی اصلاح کے لیے کائنات کے نبی کی یہ تعلیمات ہیں. اور یہ بات ہم بیان کر چکے، جو عبارت ہم دوبارہ نہیں پڑھیں گے. ہاں، کہیں کہیں جو ہے سرکار نے عرب کو بھی مخاطب کیا ہے، لیکن کیونکہ وہ سامنے تھے اسی لیے مخاطب کیا ہے. یہاں پہ ڈاکٹر وحید مرزا صاحب، سابق صدر شعبہ عربی لکھنؤ یونیورسٹی، ان کے الفاظ ہیں، بڑے بہترین الفاظ ہیں، ان کو دیکھیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ ان لوگوں کی بردباری، خاکساری، پاک بازی اور عفو کا سبق پڑھا رہے تھے. ان لوگوں کو یہ عفو درگزر کا سبق پڑھا رہے تھے رسول، کہ جن کے نزدیک معاف کر دینا تو کمزوری تھی، کمزوری کی دلیل سمجھی جاتی تھی، اور انتقام نہ لینا ذلت اور بزدلی کی علامت سمجھا جاتا تھا. یہاں کیا کہا گیا؟ حدیث میں آیا، ٹھیک ہے، اگر تمہیں اللہ نے کسی چیز کی قدرت عطا کی ہے تو یہ جو معافی ہے اسی کو شکر کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے طاقتور بن جاؤ. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کا شکر ایسے ادا کرو کہ تمہیں قوت ہے، طاقت ہے، اس کو سزا دے سکتے ہو، معاف کر کے تم طاقتور بن جاؤ. اسلام یہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ تو بزدلی ہے. ٹھیک ہے، اب آگے بڑھیں. دیکھیں، کہہ رہے رسول ان لوگوں کو مساوات، برابری اور اخوت، بھائی چارے کا درس دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے تھے، کہ جو اپنی خاندانی شرافت پر فخر کیا کرتے تھے، اپنے آباء و اجداد کے پورے شجرے کو نہایت سختی کے ساتھ محفوظ رکھتے تھے. ان چیزوں کے علاوہ اسلام کو عربوں کے اور بہت سے دوسرے رجحانات سے برسرے پیکار ہونا پڑا. یعنی اسلام کے مقابلے میں ایسے لوگ آئے ہیں. عرب جو کہتے تھے نہیں ہم اعلیٰ ہیں، یہ پست ہے، یہ کیسے، یہ کافی لوگ ایسے تھے نا، اگر یہ بلال کو ہٹا دیں اپنے پاس سے، مثلا بلال یا ان جیسوں کو ہٹا دیں تو ہم سب سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے. اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی کہ اگر ان فقراء غریبوں کو ہٹا دیا تو عذاب نازل ہو جائے گا. اس طریقے کی بھی باتیں ہوئی. ٹھیک، عرب اس بات کا تصور بھی نہ کر سکتے تھے کہ سب سے زیادہ مقدس انسان کیوں کر خدا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ معزز ہو سکتا ہے، یا اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی پست انسان کیوں کر عرب کے شریف ترین خاندانوں کے اشخاص سے برتری کا دعویٰ کر سکتا ہے. اسلام قبول کیا، یہ برتر ہو گیا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ صاحب عزت وہ ہے جو صاحب تقویٰ ہے. یہ ایک پورا تمدنی انقلاب، معاشرتی انقلاب، سیاسی انقلاب، معاشی انقلاب تھا. دیکھیں ایک جملے میں کیا کیا چھپا ہوا تھا. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. ایک جملے میں کیا کیا چھپا ہوا تھا؟ تمدنی انقلاب، ٹھیک ہے، ان کا کلچر پورا تبدیل ہو رہا تھا، اس کا انقلاب، معاشرتی انقلاب، سوشل انقلاب، سیاسی انقلاب، معاشی انقلاب، جو ایک مختصر جملے لا الہ الا اللہ کی تفسیر تھا اس میں چھپا ہوا تھا، مضمر تھا، جس کی طرف رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ دعوت دے رہے تھے. اور عرب سادہ لو جاہلی یعنی وہی دور وحشت سے گزرنے والا گروہ ہوتا تو اس جملے کو واقعی ایک سادہ سا جملہ سمجھ کے چھوڑ دیتا، بھائی لا الہ الا اللہ کہہ دیا. لیکن نہیں، انہوں نے جان لیا تھا کہ اپنے معبود جو باطل ہیں ان کے تحفظ کے لیے جو فقط سونے چاندی پتھر کے بت نہیں تھے، بلکہ اپنے تشخص، اقتدار اور اپنے اوہام، وہم کی جمع اوہام، تصورات اور رسوم، عادات کے بت کھڑے ہوئے تھے کہ ان کے خلاف محمد آئے ہیں. اکیلے محمد پیغمبر خدا، ان کے سامنے پوری قوم صف بستہ ہو کر کھڑی ہے، یہاں اکیلے محمد ہے. خصوصیت کے ساتھ بنی امیہ جو خود رسول سے موروثی عداوت رکھتے تھے. بنو امیہ کائنات کے نبی سے باقاعدہ قدیم دشمنی رکھتے. 3 قبیلے ایسے تھے جو کائنات کے نبی کے بہت بڑے دشمن تھے. وہ 3 قبیلے کون سے تھے؟ کائنات کے نبی نے خود بیان کیا، مولانا شبلی نعمانی کی کتاب سے حدیث پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، سرکار نے فرمایا 3 قبیلے جو تھے میرے مخالف تھے سب سے زیادہ. ٹھیک، وہ کون؟ بنو امیہ، بنو مغیرہ اور بنی مخزوم. بنو امیہ، بنی مغیرہ اور بنی مخزوم. کہہ رہے ہیں کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کو، ان کی نبوت کو خاندان بنی امیہ اپنے رقیب کی فتح خیال کرتا تھا. یعنی حضرت ہاشم کے
ہوتے ہیں یہ تو ہاشم کامیاب ہو گئے تو بنو امیہ ان کے مقابلے میں تھے نا. اس کے علاوہ 3 قبیلے جو تھے مخالف تھے سب سے بڑے وہ کون سے؟ بنو امیہ، بنو مغیرہ اور بنو مخزوم. یہ بنو مغیرہ کون تھا؟ مغیرہ ابن شعبہ، یہ خالد بن ولید بن مغیرہ، ٹھیک ہے، یہ وہ ہے، ٹھیک ہے، ولید ابن مغیرہ. سمجھ آ گئی بات؟ ولید ابن مغیرہ یہ اپنے بیٹے کو لے کے آیا تھا. آگے جناب ابو طالب سے گفتگو چنی، بڑی پیاری گفتگو ہے، یہاں سے ہم پڑھ لیں تھوڑی سی. نعم نعم کافی ہو گیا اس میں اشارہ کر دے رہے ہیں، انشاءاللہ آنے والے درس میں پڑھیں گے، لیکن اشارہ کر دے رہے ہیں. اب علامہ صاحب نے بڑا پیارا نتیجہ نکالا یہاں. جب کائنات کے نبی اعلان کر چکے تو اب انہوں نے کہا اب ہم ابو طالب کے پاس جائیں گے. نتیجہ کیسے نکالا؟ انہوں نے کہا بعض لوگوں نے ایک ہی جملے میں ذکر کر دیا یہ کہ کس طرح مشرکین آئے اور حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، جناب ابو طالب نے رسول سے کہا تو رسول نے کہا کہ چاند اگر ایک ہاتھ پہ رکھ دیں، ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں تو پھر میں اپنی دعوت سے باز نہیں آؤں گا. کہا یہ ایسے پہلے مرحلے میں نہیں ہو گئے ہیں، کتنی دفعہ یہ لوگ آئے ہیں، پہلے آئے ہیں حضرت ابو طالب کے پاس کہ حضرت ابو طالب کو سمجھائیں تھوڑا کہ یہ کچھ لوگ جو ہے نا ہمارے بیکار سے کچھ لوگ تھے، یہ تمہارے بھتیجے کو گمراہ کر رہے ہیں اور تمہارے بھتیجے کو گمراہ کر رہے ہیں اور تمہارا بھتیجا بھی انہیں کے ساتھ مل گیا ہے اور خداؤں کو برا کہہ رہا ہے، ذرا سمجھا دینا. صرف اتنا کہہ دیا. اچھا ذرا سمجھا لینا کیا مطلب؟ جب ابو طالب سمجھائیں گے، انہوں نے گمان یہ کیا ابو طالب سمجھائیں گے تو اگر محمد مان لیں گے تو ہمارا معاملہ حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اگر نہیں مانیں گے محمد تو ابو طالب بھی ان سے ناراض ہو جائیں گے تو بھی معاملہ حل ہو جائے گا، اکیلے رہ جائیں گے. ابو طالب کو دیکھتے ہوئے بنو ہاشم بھی چھوڑ دیں گے تو محمد کو ہم آسانی سے قتل کر دیں گے، ٹھیک ہے. پھر وہ جب نہیں ہوا تو اگلا مرحلہ، پھر اگلا مرحلہ اور پھر اگلا مرحلہ، مثلا یہاں تک کہ معاملہ یہ آ گیا کہ اپنے بیٹے کو لے آئے، ٹھیک ہے. کس کو لے آئے؟ یہ جو مغیرہ کا نام لیا گیا نا، ولید ابن مغیرہ، خالد بن ولید کا نام یاد ہے نا، خالد کا باپ ولید، ولید کا باپ مغیرہ، ٹھیک ہے. یہ ولید کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا امارہ، اس کو لے کے آ گئے، ٹھیک ہے، نوجوان تھا، لے کے آ گئے اور جناب ابو طالب سے کہا، پہلے والا مرحلہ گزر چکا، بھائی دیکھو ایک کام یہ کرو، ہم تمہیں یہ اپنا بیٹا دے رہے ہیں، اسے غلام بناؤ، اس سے خدمت لو، کچھ بھی کرو، ٹھیک ہے. بہترین جوان ہے، کیا نام ہے؟ امارہ ابن ولید ابن مغیرہ، ٹھیک ہے، خالد ابن ولید ابن مغیرہ کا بھائی ہے، صحیح ہے. اور محمد کو ہمارے حوالے کرو، ہم قتل کریں، فتنہ ختم ہو جائے ان کے بقول، ٹھیک ہے. تو جناب ابو طالب کا جملہ ایسا تھا کہ جو بالکل خاموش کر دیا ان کو. وہ کیا جملہ تھا؟ اچھا تم اپنے بیٹے کو میرے پاس لا رہے ہو تاکہ میں کھلاؤں پلاؤں پرورش کر کے جوان کر دوں، اور تم میرے بیٹے کو لے رہے ہو تاکہ قتل کر دو، یہ تو انصاف نہیں ہوا. اب یہ اور پریشان ہو گئے، پھر اور تدبیریں کرتے کرتے ابو طالب علیہ السلام کو آگے واضح دھمکی دے دی ہے. پھر کیا ہوا یہ انشاءاللہ آنے والے درس میں بیان ہو جائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی